نعرہ حیدری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے بآواز بلند حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی آواز بلند ہو، مقدر بلند ہوں گے، پڑھئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام بولو۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے مولا حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، رضا رضا کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ بے دم یگی تو پانچ ہیں،
کو یاد ہو وہ ساتھ پڑھتا رہے تاکہ میں بھی صرف نعت ہی پڑھوں بولوں کم ٹھیک ہے مل کے پڑھیے بے دم یکی تو پانچ مقصود کائنات بے دم یکی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کیسے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے کیا بات رضا کیا بات رضا 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 کیا بات رضا کیا بات رضا امام فرما رہے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جام میں غنیمہ نور کا شجرہ سیدہ پاک نور بنت نور زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کن اللہ لغنا نور کا سنی دونوں ہاتھ اٹھائے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہاں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو بین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیا بات رضا کیا بات رضا 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 کیا بات رضا اصل نسل صفا شان مولا علی بزبان اعلی حضرت اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام سنی بولے گا ہاتھ اٹھا کر شیر حق مرتضی شیر حق مرتضی شیر حق مرتضی شیر حق اشجاع ساقی شیر و شیبت بینا کو سلام کیا بات رضا 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 اس چمنستان کرم کی زغراغ کلی جسم حسین اور غسل بھول لی خمسط اتفی بغا حر الوبائت حاتمہ لی خمسط اتفی بغا حر الوبائت حاتمہ آباد آئے المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ اللہم صلی علی محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک
وسلم وسلوا علیہ. سارے کہیے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں. ایک کلام پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے، پھر انشاءاللہ مناقب کی طرف آتے ہیں. تاج وزادہ گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ علیہ رحمت الرحمن کا کلام ہے، مشہور زمانہ سبھی کو یاد ہے. شامل ہو جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ متران ودھیری گے، اج سکھ متران ودھیری کیوں دل اداس کنیری رولو وچ شوق چنگیری اج ننا لایا کیوں جھڑیاں. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے مکھ چند پدر شانی ہے، مکھ چند پدر شانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھے ہن مدبریاں اس صورت نو میں صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا ہو سچ آکھا تیرا بدیم شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا. کیا شعر یاد آیا. لاؤ مکھ تو مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن گو، او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن، جو ہمارا وادی سن کریاں ہے، جو ہمارا وادی سن کریاں. سنی بولے سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما. آواز بلند ہو. سبحان اجمل کا ما اغسل کا ما اکمل کا، او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، او کتھے میرے علی کتھے تیری
جا اڑیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا حکم ہے شاہ صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں منقبت مولا حیدر کر رہا شیر خدا مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کرتے ہیں. 2 منقبت شریف ایک ہی طرز میں پیش کرتے ہیں. آدم چشتی سے شروع کرتے ہیں پھر نصیر ملت پر ختم کریں گے انشاءاللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 پوری منقبت فقیر خود پڑھے گا. آپ لوگوں نے صرف علی علی بولنا ہے. بولیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ بولیے ذرا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا کے سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا کے سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن کب سے جب سے ہوا ہے بے ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے بید ہمارا علی علی. آدم چشتی علیہ السلام مکہ فرماتے ہیں کیا تعارف ہے. اب تو مولا علی کا غلام ایسا بولے گا کہ لطف آ جائے گا. بات اتنی بڑی ہے توجہ رکھیے گا. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور. میری گل سن لو. علی پاک دا ذکر سرکار نے فرمایا علی پاک دا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تے حضور نے فرمایا بھائی علی دا جے مومن تے منافق دی نشانی ویکھنی ہوئے تے میرے علی دا ذکر کرو. تے ہون ویکھ لینا پھر علی پاک دا ذکر انج نہیں کرنا جی تسی بیٹھے گوڑیاں تے جھاڑ کے ہاتھ کڈو باہر نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی
علی ہم غیر علی کے اور ہمارا علی علی منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں سن دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے نعرہ حیدری عمر حبد و نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا بلگے کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا لگے کہ یہ مارا علی کا ہے اور حاصل کلام بڑا ہی خاص شعر اس پوری منقبت دا بڑا ہی خاص شعر پیر صاحب فرمان دینے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کیسے گھوڑے پہ ہے حسین ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر نصیر سارا کرم میرے علی کا ہے مولا علی مولا 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 یا اللہ جو ادھر مولا کا ذکر جھوم کے کرے شرما کر نہ کرے دونوں ہاتھ بلند کر کے کرے آوازیں بلند کر کے کرے یا اللہ وہ دن وہ بندہ دیکھے نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی بولے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے اور کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا علی مولا مولا 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 علی مولا
हाजा अली अली मौला माशाअल्लाह हाफिज जाजिब रहमान अशरफी साहब बड़ी कमाल हाज़री अपने वक्त के अंदर रहंदे होया पेश की। बिला ताखीर मैं खिताब के वास्ते दावत देंगा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर कादरी अत्तारी साहब आप तशरीफ ले आमदे अपने नूरानी विजदानी बयान दे नाल साडे कलूब अज़हान मुअत्तर फरमा देने। एक बार इस्तकबाल करो नारे तकबीर बाबा से बोला नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ल कुल्ली शै अल्हम्दुलिल्लाह बाद कुल्ली शै अल्हम्दुलिल्लाह मअ कुल्ली शै वल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून वल मलाइकतुल मुकर्रबून व इबादुल्लाहिस सालिहून। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा मेरा दिल उन्हीं पे निसार है। अल्लाह जल्ला व अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना के बाद प्यारे और मोहतरम दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उस पाक मौला अज़्ज़ व जल ने जुमातुल मुबारक की बबरकत घड़ियों में अपने पाक घर का मेहमान बना लिया है। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात हमारा इस तरह मिल बैठना और ज़िक्र अली करना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। खलीफातुर रसूल दमादे रसूल शोहरे बतूल अमीरुल मोमिनीन ताजदार हल अता अखिए मुस्तफ़ा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का योम शहादत 21 रमज़ानुल मुबारक और आज 23 रमज़ानुल मुबारक उस हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। आप तमाम दोस्त अहबाब ने तवज्जो करनी है।
کوئی اتنا لمبا چوڑا خطاب یا تقریر کا سلسلہ نہیں ہوگا. آپ تمام دوست اس بات سے تو واقف ہیں کہ ہمارا یکم رمضان المبارک سے درس قرآن کا سلسلہ یہاں چل رہا تھا. تو آج اسی مناسبت سے ذکر علی کرنا ہے اور سننا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان و شوکت ہے. آپ بارہا دفعہ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں. آج ہم نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چند باتیں، چند اوصاف اور چند واقعات جو ہے ان کی طرف اشارہ کر کے اپنے عقیدے کو ہم نے یہاں سے ثابت کرنا ہے. واقعات میں اگر جائیں گے تو لمبا ٹائم ہے. ہم صرف مختصر سی حاضری میں واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنے عقیدے کو بیان کر کے آگے نکل جائیں گے. سب سے پہلے جس احادیث کا سہارا لے کر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بیٹھتے نا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف دیکھتے رہتے. علی المرتضیٰ شیر خدا گھر میں بھی تشریف لاتے. صدیق پھر بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہی دیکھتے رہتے. مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ سوال کر دیا اور پوچھا ابا جان اب ہر دفعہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ گفتگو کسی اور سے کر رہے ہوں لیکن آپ کا چہرہ اور آپ کی توجہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف ہوتی ہے. آپ نے ایک بات سنی ہوگی، پڑھی ہوگی عرصہ دراز سے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا ذکر عبادت ہے. آپ نے ایک اور بات بھی سنی ہوگی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. لیکن تاریخ دمشق کے اندر ایک روایت میں نے پڑھی، قسم باخدا جب سے وہ روایت پڑھی ہے دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے. تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے جب سوال کیا نا عائشہ صدیقہ نے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ہی کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی توجہ کدھر اور ہوتی نہیں ہے، آپ انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر فی وجہ علی جن عبادہ. آپ نے الفاظ نہیں دیکھے، فرمایا النظر فی وجہ، فرمایا علی کے چہرے کو نہیں، علی کے چہرے میں دیکھنا عبادت ہے. ہم نے تو سنا نا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن تاریخ دمشق کے اندر فی کا الفاظ موجود ہے النظر فی وجہ علی جن عبادہ، کہ علی کے چہرے میں دیکھنا عبادت ہے. فرمایا اس لیے میں علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھتا ہوں. اور پھر ایک اور بات، آپ نے جتنی بھی روایت سنی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے میں دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادت، یہ ساری روایات جو ہیں ان کو راوی کس نے ان روایت کو جو ہے کس بندے نے روایت کیا ہے، ان احادیث کو کس نے جو ہے لوگوں کے آگے بیان کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. ان راویوں میں ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے. اگر صدیق مولا علی سے محبت نہ کرتے، اگر ان کے ساتھ نفرت کرتے تو وہ یہ احادیث کو لوگوں کے آگے بیان کرتے، وہ لوگوں کو بتاتے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے میں دیکھنا عبادت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور ابو بکر صدیق میں آپس میں محبت نہیں تھی. اگر آپ ایک بات توجہ سے سنیں، علی المرتضیٰ شیر خدا اور مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین آپ کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ آپ کے نکاح کے گواہ کون تھے؟ اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں ان گواہوں کے اندر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم نظر آتے ہیں. اگر صدیق ایمان پہ نہیں تھے، اگر عمر ایمان پہ نہیں تھے، اگر صدیق منافق تھے، عمر منافق تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کے اندر جو گواہ ہوتے ہیں ان کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. اب ان کے نکاح کے گواہ مولا صدیق اور مولا عمر ہیں. اس بات سے پتہ چلا کہ صدیق اور عمر کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کتنی محبت تھی. ایک حدیث آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں نے ایک توجہ دلانی ہے آپ کی اس طرف شاہ جی، بالخصوص آپ کی نظر یہ بات کہ جب غدیر خون کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کرنا اس طرح ہاتھ ہوا میں لہرا کر فرمایا من کنت مولا
فہذا علی مولا. اصل اس وقت بات یہ تھی کہ وہاں سے ایک راستہ یمن کی طرف جاتا تھا، اور جو یمن والے تھے ان کی کوئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے چپکلس چل رہی تھی. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم علی سے جدا ہو جائیں، اور یہ راستہ یمن کی طرف جاتا تھا. یمن والوں نے یہ سوچا تھا ہم ان سے جدا ہو جاتے ہیں. اس موقع پر نبی نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بات تو آپ نے بارہا دفعہ سنی ہوگی، لیکن جو توجہ میں نے آپ کو دلانی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے. ایک اور موقع بھی ہے شاہ جی جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہے اسامہ بن زید. کون؟ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید وہ شخصیت ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی پیار و محبت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیار محبت اور شفقت اسامہ بن زید سے جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اور حضرت ابن عباس نے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو اہل بیت کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فاطمہ. اور پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پیار و محبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ بن زید کے ساتھ. اور یہ اسامہ بن زید کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا تھوڑی سی شکر رنجی ہوگی، تھوڑی سی نا آپس میں ایک کسی بات پہ تلخ کلامی ہوگی. اب اسامہ بن زید نے پتہ کیا کیا، جس طرح محبت ہوتی ہے نا، محبت میں کہتے ہیں کہ آپ میرے مولا کوئی نہیں ہے، میرے مولا صرف نبی ہیں، آپ کوئی نہیں ہیں. جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی نا، پتہ چلی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. فرمایا چاہے اسامہ ہو چاہے اسامہ کا باپ زید ہو. دوسری دفعہ یہ فرمایا تھا چاہے اسامہ ہو چاہے اسامہ کا باپ زید ہو، جس کا میں مولا اس کا اتنی محبت تھی اسامہ سے کہ فاطمہ کے بعد نام لیا سرکار نے کہ زید سے اسامہ بن زید سے پیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آج کل نا بہت زیادہ اعتراضات ہمارے اوپر اہل سنت کے اوپر کیے جاتے ہیں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب میں جانے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. ایک ہے نجومی ادھر جہلم کا، اس نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسری رکاب میں جا کر پورا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کر لیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میں نے کہا تیری سمجھ میں یہ بات آتی تو سننی نہ ہوتا. اب آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے، جواب آپ نے دینا، میں نے کوئی نہیں دینا. وہ ساڈے شاہ جی فرماندے ہوندے سی کہ سارے دے جواباں دا ٹھیکہ اسی چکے ہیں، سارے دے جواب اسی دینے نے، کوئی سوال اسی بھی رکھاں گے انہاں دے جواب تسی دینے نے. اب خیبر کا موقع ہے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ کو روانہ کر دیا. مختصر سا بیان کرتا ہوں. علی المرتضیٰ شیر خدا جب پہنچے نا خیبر کے پاس، اب اس قلعے کا جو دروازہ تھا وہ اتنا بھاری اور اتنا وزنی تھا کہ 80 بندے بھی مل کے اس کو ہلا نہیں سکتے. اب علی المرتضیٰ شیر خدا نے باہر سے آواز لگائی مرحب کو کہ 3 کام کر، یا تو مسلمان ہو جا، یا گرفتاری دے دے، نہیں تو دروازہ کھول اور میرے سے جنگ کر. اب وہ بندہ بہادر بڑا تھا، 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنے والا. اور میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا کہ 2 من کا لوہے کا لباس وہ پہن کے رکھتا تھا، سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی اور جسم کے اوپر لوہے کا لباس پہن کے، اور 1000 کے ساتھ مقابلہ کرنے والا اتنا طاقتور بندہ. اب وہ ڈر رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے. جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے وہ بات یہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب وہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا جس کو 80 بندے بھی ہلا نہیں سکتے. یہ تو کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی شان ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لیا. آپ تو انگلی لگاتے وہ دروازہ ہل جاتا. حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہیں. اب دیکھیے جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ایک ہاتھ میں آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آپ نے وہ جو نبی نے جھنڈا دیا تھا وہ اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. آپ کہیں گے علامہ صاحب ہاتھ تو 2 ہیں، چیزیں آپ نے 4 گنا دی. ایک ہاتھ میں دروازہ ہے،
ایک ہاتھ میں لگام ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ تو میں نے کہا آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ میں اس دروازے کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی۔ ہاتھ تو دو تھے، چیزیں چار کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جواب دے نا، چیزیں چار ہیں، ہاتھ دو ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سمجھ میں آ جائیں تو پھر بات کون سی ہے؟ اب ہم نے یہ بات کی نا ان کے سامنے، تو کہتے ہیں یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی کرامت تھی کہ آپ نے یہ ساری چیزیں سنبھالی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پھر یہ بھی علی کی کرامت ہے، ایک گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھے، دوسری رکاب میں جانے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، حدیث کے اندر یہ چاروں باتیں آئی ہیں۔ آپ نے ایک لگام، ہاتھ میں لگام بھی پکڑی ہے، جھنڈا بھی پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد وہ دروازے کو آپ نے اپنے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے سامنے رکھا ہوا ہے، اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے، ہاتھ دو ہیں۔ بات نہیں سمجھ آ رہی، میرا علی آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو آپ سنی نہ ہوں۔ یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو بندہ اس جگہ پہ بیٹھتا ہے نا، یہ اس سے پوچھے گا، بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ بندہ یہاں پر بیٹھ کے جب کوئی بات بیان کرے اور آگے والے کو کہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ سوال کریں۔ یہاں پہ ایک بندہ بیٹھے، آگے 20 بندے بیٹھے ہیں، 20 سوال آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں نا آپ سوال کریں، تو ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے آج شان علی بیان ہو رہی ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، پوری تاریخ کے اندر صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کر پوچھا تھا، کہ لوگوں سے بتایا تھا کہ جو پوچھنا ہے آج ہم سے پوچھ لو۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوال کرو تو کس بارے میں؟ دین کے بارے میں۔ نحو پڑھیے، نحو کے بارے میں، صرف پڑھیے، صرف کے بارے میں، منطق پڑھیے، منطق کے بارے میں، فلسفہ پڑھے، فلسفے کے بارے میں، اصول تفسیر، تفسیر کے بارے میں، اصول حدیث، احادیث کے بارے میں، صحاح کے بارے میں، تاریخ اسلام کے بارے میں۔ میں سوال کروں گا آپ سے کہ مجھ سے پوچھیں تو اسلام کے بارے میں پوچھیں، تاریخ کے بارے میں پوچھیں، تفسیر کے بارے میں پوچھیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وکالت کا پوچھیں، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ڈاکٹریٹ کے بارے میں پوچھیں، ڈاکٹر مجھ سے سوال کریں، وکیل کریں، انجینئر کریں۔ کیوں؟ میرا شعبہ ہی نہیں، میرا شعبہ دین ہے، میں دین کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن تاریخ کے اندر 2 شخصیات ہیں، ایک امام جعفر صادق، دوسرا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ آپ نے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے فرمایا تھا آج جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ نہیں کہا دین کے بارے میں، کہا دین پوچھنا ہے، دنیا پوچھنی ہے، سائنس پوچھنی ہے، ریاضی پوچھنی ہے، پوچھ لو۔ ہم کہیں گے تو دین کا، ہم دنیا کا نہیں کہیں گے۔ دنیا پڑھی کوئی نہیں، ڈاکٹر کے بارے میں معلومات ہی کوئی نہیں، وکالت پڑھی کوئی نہیں، کوئی وکیل سوال کرے گا خاموش ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے او خدا کے بندے، دین پڑھا ہے، دین کا پوچھ۔ یہ شان علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دین پوچھنا ہے، دین پوچھو، دنیا پوچھنی ہے، دنیا پوچھو۔ یہ تھی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ 2 باتیں سنا کر اجازت چاہوں گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید آپ کی شان کو کھولا جائے۔ آپ کی شان کو بیان کرتے جائیں، ساری رات ختم ہو جائے گی، آپ کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ جب لوگوں نے دیکھنا ہو کہ مومن اور منافق کا فرق کرنا ہو تو ذکر علی کر لیا کریں، مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن شاہ جی اس سے آگے بھی ایک بات ہے، اگر مومن اور منافق کا فرق کرنا ہو نا تو ذکر علی کریں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ لیکن اگر مومن اور کافر میں فرق کرنا ہو پھر یار غار کا ذکر بھی کر لینا چاہیے۔ بھائی یار غار کا کرو، مومن اور کافر الگ ہو جائیں گے۔ اب مومن ہے، اب پتہ کوئی نہیں نا مومن ہے کہ منافق ہے، اب فرمایا اب ذکر علی کرو نا، پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کا یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ ان کو آپس میں محبت نہیں تھی یا یہ آپ سے راضی نہیں تھے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ان سے نفرت کرتے تھے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ جتنا پیار ان اصحاب کا آپس میں تھا، قسم باخدا اتنا تو کسی کا آپس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخر پہ ایک بات سناؤں گا، حدیث مبارکہ اگر مجھے نہ یاد رہی تو مجھے یاد کروائیے گا۔
خدا کی قسم آپ جھوم اٹھیں گے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت. آپ نے یہ سنا ہے نا عبادت, پھر عبادت کیسی ہے اس کو آگے بیان کریں گے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذکر کرنا عبادت ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا, میں اور آپ ہے نا ہمیشہ سب کسی کام کا حکم دیں, آپ کام کا ہمیں کوئی کام کہیں, ہم وہ کام کریں گے صوچیں گے پتہ نہیں یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آپ تمام انبیاء ان کے امتیوں کو دیکھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھ لیں, 1400 سالہ تاریخ دیکھ لیں, جتنی محبت, جتنا پیار اور جتنا اندھا دھند یقین علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی سے کیا ہے, اتنا کوئی بندہ اور نظر ہی نہیں آتا. وہ ہجرت کی رات والی بات آپ کو یاد ہے, اشارہ کروں گا کہ وہ چرپائی کے اوپر لیٹے نا, تو جب واپس مدینے پہنچے تو صحابہ نے پوچھا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا؟ باہر جو ہے وہ یہود و نصارہ ننگی تلواریں لے کر آپ کے سر کے اوپر کھڑے تھے, معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیتے. انہوں نے نبی کو شہید کرنا تھا, نبی تھے کوئی نہیں, آپ تھے, آپ کو شہید کر دیتے. علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ علی جب رات کو سوتا ہے ڈر تھا کہ موت آئے یا نہ آئے, ڈر رہتا تھا, لیکن جب نبی نے کہا کہ ایمانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا, کہا اس دن اس رات کو علی کو یہ بات کا ڈر نہیں تھا کہ آج علی کو موت آ سکتی ہے. اور ایک بات آپ کو سنا دوں, خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. میرا نہیں خیال آپ نے آج سے پہلے اتنی محبت والی اور اتنے اندھے دھند یقین والی بات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سنی ہو. فتح مکہ ہوا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم مکہ میں فاتحانہ انداز سے جائیں گے. مکہ والوں کو پہلے بتانا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے جنگ جیت لی ہے, ہم وہاں پر جا کر بتائیں گے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, آپ نے یہ کیا کہ جتنے رستے مدینے کی طرف جاتے تھے سب کے اوپر پیرا کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی بندہ نہ مکے سے مدینے جائے نہ مدینے سے مکے آئے. ہم خود مکے میں جا کے مکے والوں کو بتائیں گے کہ ہم نے مکے کو فتح کر لیا ہے. لیکن بعض کا تو ہوتا ہے, وہ ایک صحابی کو جب یہ پتہ چلا نا تو وہ بندہ نہیں تڑیاں لاندا, انہیں ایک خط لکھ دیتا, اور خط لکھ کے نا وچ لکھیا پتر اسی آون لگے ہیں, اسی علاقہ فتح کر لیا, اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. اس نے محبت میں آ کے, نبی کے پیار میں آ کے, نبی کے ساتھ عشق کرتے ہوئے اس نے یہ خط لکھ کر آگے روانہ کر دیا. جب نبی نے منع فرمایا تھا کہ ان کو بتانا نہیں ہے, ہم اچانک وہاں پر پہنچیں گے. جب اس نے یہ خط لکھ کر ایک عورت کو دیا نا, عورت چلی گئی. توجہ کیجئے گا, بات بڑے مزے کی ہے. اب عورت وہ خط لے کر نا قبلہ چلی گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا, پہچان لیا. لوگ تو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آج موضوع نہیں ہے وہ, ورنہ کھول کے بتاتا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم تو نہیں ہے, لیکن آسمان چیر کے جائے نا عرش معلیٰ سے اوپر لا مکان کا بھی علم ہے. تم تو دیوار کی بات کرتے نا, لا مکان وہ ہے جہاں دیوار ہی کوئی نہیں ہے, نبی کو تو اس کا بھی علم ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا کہ اس عورت سے جاؤ اور خط لے کر آؤ, وہ فلانی جگہ پہ پہنچی ہوگی. اب علی المرتضیٰ شیر خدا پہنچے نا وہاں پہ, اب اس عورت کو روک لیا. جب روکا نا تو اس عورت سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے پاس خط ہے اور مجھے وہ خط واپس کرو, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں. اب عورت نے سنا نا, عورتوں کو بڑا مان ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے کپڑوں کے اندر خط کو چھپا لیں, کسی چیز کو چھپا لیں, کون سا کسی نے مانگنا ہے, کون سا کسی نے نکالنا ہے. اب اس عورت کے نا یہ وہم و گمان میں تھا کہ میں نے خط کو چھپایا ہوا ہے. علی المرتضیٰ بڑے شرم و حیا والے ہیں, بڑے ادب و احترام کرنے والے ہیں, عورتوں کے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہیں ان کے, وہ اس طرح ان کی عزت کے ساتھ باتیں نہیں کرتے, کھیلتے نہیں, تو میں بات کروں گی, وہ اس بات کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب یہ بات ہوئی نا, اب اس عورت نے آگے سے پتہ کیا کہا, اب اس نے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹانگ اوپر سے کی اور کہا کہ علی اگر تو میرے کپڑے اتار کر تلاشی لینا چاہتا ہے تو تلاشی لے لے, میرے پاس خط کوئی نہیں ہے. اب اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں رہتی. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے اتار لو اور دیکھ لو, اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں. سامنے عورت ہے, ادھر علی المرتضیٰ ہے شیر خدا. اب دیکھیں تین باتیں ہیں, سامنے عورت کہہ رہی ہے کپڑے اتار کر دیکھ لو میرے پاس خط نہیں, ادھر علی المرتضیٰ شیر خدا ہے, پیچھے نبی نے فرمایا تھا اس عورت کے پاس خط ہے. اب علی کا جملہ, حضرت علی کی بات سنیے اور جھوم اٹھیے. علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے کہ اے عورت تو کہتی ہے کہ میں تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لے لوں. کہا اگر آج تیرا پیٹ چیر کر خط نکالنا پڑا علی تب بھی نکال لے گا.
کہا نبی نے کہا ہے عورت کے پاس خط ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے خط تیرے پاس ہے کپڑے تو کیا چیز تیرا جسم بھی پھاڑ کر مجھے خط نکالنا پڑا تو میں تب بھی نکالوں گا۔ یہ اندھا دھند یقین تھا علی کو نبی کی بات، ورنہ ہماری طرح کوئی ہوتا تو کہہ دیتا بھائی بات ختم ہو گئی ہے، اس نے کہہ دیا کپڑے اتار کے بھی چیک کر لو بات کوئی نہیں، لیکن کہا نبی نے کہا ہے کپڑے تو بڑے دور رہ گئے تیرا جسم پھاڑ کر بھی ہمیں خط نکالنا پڑا نا تو ہم خط نیچے سے نکال لیں گے۔ یہ محبت ہی علی کی جو سب سے اوپر لے گی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ تمام انبیاء کی جو اولادیں ہیں وہ ان کی پشتیں چلتی ہیں، میری اولاد علی المرتضیٰ شیر خدا سے چلے گی۔ فرمایا مجھے علی سے کیوں نہ پیار ہو کہ جب لوگوں کے سامنے نسب نبی کا ہوگا لیکن اولاد ان کے سامنے علی کی ہوگی۔ تو یہ تھے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام شافعی کا وہ فتویٰ بھی مجھے یاد آ گیا، وہ بھی سن لیجئے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوں، ذکر اہل بیت کرتے ہوئے کوئی بندہ میرے پاس آئے اور کہے ذکر اہل بیت میں علی کا ذکر چھوڑ کر کسی اور کے ذکر کو چھیڑو، کہتے ہیں میں اسی بات سے پہچان لیتا ہوں یہ کسی گندی عورت کا بچہ ہے۔ صرف 3 منٹ لے کر بالکل اجازت چاہیں گے۔ آج ہمارے ہاں رونا ہے کہ ہماری اولادیں بات نہیں مانتی، آج یہ رونا ہے اولادیں مسجد میں نہیں آتی، آج یہ رونا ہے کہ اولادیں کہنا نہیں مانتی، قرآن نہیں پڑھتی۔ اگر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے سنا نا علی کا ذکر عبادت ہے، آپ نے سنا علی کو دیکھنا عبادت ہے، آپ نے یہ سنا نبی نے فرمایا تھا کہ علی قرآن سے ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب ماں باپ نیک ہو گئے، جب ماں باپ دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے پھر اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں جا کر نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ امام کا کمال ہے، بات یہ ہے اس کے پیچھے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت ہے، اس کے پیچھے فاطمہ کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت ہے۔ اگر دیکھیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی، ادھر سے اذان فجر ہو جاتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ ساری زندگی قرآن کے ساتھ محبت، ساری زندگی قرآن کے ساتھ وفا، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے۔ گھوڑے پہ سوار ہو، ایک رکعت میں پاؤں رکھے، دوسرے رکعت میں جانے سے پہلے قرآن مکمل کر لیں۔ جب ماں اتنی قرآن کی قاریہ ہو، جب باپ اتنا قرآن کا قاری ہو، پھر اولاد بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا دیتی ہے۔ آج ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہوگی۔ اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم آپ کے درمیان اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو تھام لینا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کو بھی تھامنا ہے، قرآن کو بھی تھامنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کو سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذی وقار، جس طرح میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم نال جیڑا بھی موقع آوے اسی الحمدللہ ہر صحابی یعنی سیدنا صدیق اکبر تو لے کے جنہ دا بھی موقع آیا الحمدللہ اسی منانے ہیں اور مناندے رہاں گے۔ اس سال 21 رمضان مبارک نو کیونکہ ساڑا پکا پروگرام 21 رمضان نو ہی ہوندہ ہے۔ میں عمرہ شریف تے چلا گیا، اس دی وجہ تو میں 2 دن اگے کر لے۔ مقصد اسی کہ ذکر کرنا ہے۔ میں ایک بات آپ احباب دے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھنا، لائیو بھی چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا میرے تے اتنا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو بڑی بات ہے کہ اللہ نے عقیدہ پختہ عطا فرمایا۔ اور عقیدے دے حوالے نال بات آ جائے نا، ہون تے قبلہ ساڑھے تے ایتھوں تک فتوے لگن لگ پے کہ شاہراں دا عقیدہ ہی نہیں ٹھیک۔ میں جے میرا عقیدہ نہیں ٹھیک تے تیرا پھر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ جے میرا عقیدہ نہیں نا ٹھیک، میرا عقیدہ اس واسطے نہیں ٹھیک کہ میں سلام عقیدت پیش کراں گا اس بابے نو جس بابے نے کراچی دی سرزمین تے بہ کے انج بڑے بڑے
ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਨਬੀ ਜੰਨਤੀ ਜੰਨਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ کہ عقیدے والا وہی ہے جیڑا سارے صحابی نو منن والا ہوگا اور ساری اہل بیت نو منن والا ہوگا۔ صحابیاں وچوں بھی کوئی 2 نمبر بندے ایسے نے جیڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مندے، اور اہل بیت وچوں کچھ ایسے غدار بھی ہیں جیڑے امام حسن پاک نو نہیں مندے۔ میں کہا بابا تینوں سلام ہوئے، تو سارے صحابہ نو بھی منوایا ہے، ساری اہل بیت نو منوایا ہے۔ میں اسے واسطے نعرہ لوانا ہونا ہر صحابی نبی، اور اے نعرہ میں پکا کر لیا، اس واسطے پکا کر لیا کہ آج دے دور دے اندر جس طرح مولا کائنات دا ذکر دستا ہے نا مومن ہے کہ منافق ہے، آج دے دور دے اندر جے کسی دا عقیدہ چیک کرنا ہوئے تو پھر اے نعرہ لانا پیڑا ہے ہر صحابی نبی۔ ٹنڈے بھی نہ کرے بشک تھلے رکھے منو دے ہتھاں دی ضرورت نہیں، جدا عقیدہ میرے ہار اینج ٹنا ٹانے۔ میں ایک گل ہو تانوں دساں لائے پوری دنیا سن دی بھی میرے تے ایتھوں تک فتوے لگے نے کہ دعوت اسلامی انہوں جناب فنڈنگ کر دی ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ فنڈنگ اس واسطے کر دی ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا عرس کرا رہے ہیں تے دعوت اسلامی ساری میرے کو بیٹھی ہے تے لائیو پوری دنیا ویکھ دی بھی دعوت اسلامی دے چھوٹے طالب علم تو لے کے نا بڑے امیر اہل سنت تک جا کے پوچھو بھائی آج تک بھی کوئی فنڈنگ والی گل ہے؟ اصل بابا جی آدم حسین رضوی صاحب بڑا خوب فرما گیا، فرماتے سن پینا اور تے پھکیاں اور، اصل مروڑ انہاں نوں درد تکلیف کوئی اور ہے تے نام دعوت اسلامی دا کر دیتا۔ میں کہا دعوت اسلامی دا نہ کر، اصل تکلیف اپنی ظاہر کر، منو دعوت اسلامی نال تکلیف نہیں، منو تکلیف ہے ذکر حضرت امیر معاویہ تو۔ میں کہا ایک ہے تے الحمدللہ تے حباب جی وقار جیدہ عقیدہ میرے ہار تنا ٹانے نا، میں تے علال اعلان کہہ رہا میں ہر اس بندے نو مننا جیڑا حضور دے ہر صحابی دا غلام ہے، ہر صحابی نو مننا والے، حضور دی ساری اہل بیت نو مننا والے۔ میرے واسطے قابل احترام ہے جیڑا کسے ایک بھی صحابی دا باغی ہے، اہل بیت وچوں کسے ایک بندے دا بھی باغی ہے، پاویں میرا ہوئے چاچا، پاویں ہوئے رشتہ دار، پاویں ہوئے یار، میرے مارے لتر دو، منو کسے دی کوئی ٹینشن نہیں، منو ٹینشن او دی ہے جیڑا صحابہ دا بھی غلام ہے، اہل بیت دا بھی غلام ہے۔ میں مدینہ طیبہ دے اندر حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھا نا، انہیں گل ہو تو انہوں اندر دی سنا دیں، اندر دی سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا تو میں سرکار دی بارگاہ وچ نا، اور ایک گالے بھی یاد رکھو اندروں بندہ دعا منگے نا جیڑی اندروں جیڑی نکلے نا اتھے قبول ہوندی ہے۔ تو میں اتھے سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھ کے نا میں سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، میں صرف ایک تصدیق کروانا چاہنا، اگر تے میں جڑے عقیدہ لے کے چلے آنا جے اے میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر سرکار میں نو تھاپڑا لگ جائے، میں نو بھی تسلی ہو جائے کہ میرا واقعی عقیدہ ٹھیک ہے، تو جے اس میرے عقیدے وچ کوئی ڈاما ڈول کام خراب ہے تو منو تاں بھی اشارہ مل جائے۔ میں اے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا اپنے دل دے اندر سوچ رہا واللہ اللہ دے کار دے اندر بیٹھا، منو سرکار دے گنبد خضرا دے سامنے ایک ایسا بندہ ملیا، انہاں کہ شاہ صاحب تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا عقیدہ بالکل ہی ٹنا ٹانا ہے، منو کسے دی کوئی ٹینشن نہیں اور کسے دا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو پہلے کیا میرا یار بھی ہویا جدا عقیدہ ٹھیک ہے، جڑا 2 نمبر عقیدے والا ہے میرا یار کوئی نہیں، میرا رشتہ دار بھی ہو کوئی نہیں جدا 2 نمبر عقیدہ ہے۔ تے بات رہ گئی مولا کائنات دا ذکر، مولا کائنات دا ذکر جے اگر میں نہیں کرنا اپنے ابے دا ذکر تو کتھوں آ گئے باہروں؟ اوہ ابے دا ذکر پتر پہلا کر دے یا باہروں دوجے کر دے دسو نا، اولاد پہلے کر دی ہے نا، پتر کر دے نا، تو پھر اے علی المرتضیٰ شیر خدا دا
ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ 2 ਨਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏ ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ हुजूर दे सहाबा दे भी गुलाम ने हुजूर दी आले बैत दे भी गुलाम ने जरा हाथ बार करके हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी हर सहाबिये नबी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत आखिर तो मैं जुमे दे मौके ते भी गुजारिश की है हुण फिर तुहानू याद दहानी करा दियां साडा जिहड़ा फर्ज उलूम कोर्स चल रहा है अलामा साहब किबला और इन्हां दी भी मेहरबानी इन्हां ने पूरा महीना सानू टाइम दिता है ते फर्ज उलूम कोर्स साडा चल रहा है कल तो इंशाअल्लाह 24 रमज़ान तो साडा खत्मे नबूवत कोर्स शुरू हो रहा है केड़ा 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 बोलो बोलो उच्ची आवाज़ ना बोलो पता लगे केड़ा कोर्स खत्मे नबूवत कोर्स कल तो शुरू हो रहा है 24 रमज़ान तो लैके 29 रमज़ान तक मैं जुम्मे ते भी आख्या सारे मुजाहिदां नूं दावत है खाली फतवे लाने वाले मुजाहिदां ते नहीं शैतान बुने करने वाले मुजाहिदां नूं नहीं जिहड़े असली ते नस्ली मुजाहिद ने उन्हां नूं सारियां नूं दावत है कल तो खत्मे नबूवत का कोर्स हो रहा है तो उहदे विच मैं देखांगा फिर बाद जिन्हें फतवा लाया ना वो ये तो खत्मे नबूवत की गल नहीं करते मैं क्या मामा तो मैं खत्मे नबूवत का काम नहीं पिया करता होर के करा ये तुहानू कोई नहीं नजर आंदा ये तो खत्मे नबूवत की गल नहीं करते मैं क्या खत्मे नबूवत की गल नहीं खत्मे नबूवत का कोर्स करा रहे हैं पूरा कोर्स करा रहे हैं इंशाअल्लाह 6 दिन का कोर्स होगा तुहानू सारियां नू दावत है नमाज़े असर जिन्हें आमना नमाज़े असर मस्जिद जाके इत्थे पढ़नी है ठीक है जिन्हें आमना मैं हाथ नहीं खड़े करवाने में फलाने तू भी हाथ खड़े कर फलाने तू भी कर तू भी आवी ना अपने अंदर की बात है खत्मे नबूवत कोर्स जिन्हें करना होया खत्मे नबूवत की बात जिन्हें सुननी हुई कल तो नमाज़े असर मस्जिद अल फलाह के अंदर आके अदा करे ठीक है अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह के अंदर दुआ है और मैं बिलखसूस उन्होंने नौजवानों वास्ते खसूसी तौर पर दुआ करांगा जेड़े नौजवान जेड़ा भी मौका आया क्या वै अज फलाने सहाबा का दिन है अहले बैत का दिन है उन्हें आख्या जी करा दो पर साड़ा नाम नहीं लेना ठीक है उन्होंने वास्ते खसूसी तौर पर दुआ अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने रिज़्क कारोबार माल जान इज्जत आबरू के अंदर बरकत अता फरमाए अकदस भाई किधर गए हैं चलो साथ साथ तुसी एक शेर इस्लाम दा पढ़ दो हुण उन्हां दी हाज़री हो गई है सारे खड़े हो एक इस्लाम दा शेर पढ़िए उस तो बाद दुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम की सुहानी घड़ी चमकाते पाका चाल जी सुहानी घड़ी चमकाते पाका चांद उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कोद सीख गए आरज़ा मुझसे खिदमत के कोद सीख गए आरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत सारे अब आप तशरीफ रखो अपने
اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھ کے تے ایک واری سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف جلدی جلدی پڑھ کے علامہ صاحب دی ملک کرو کیونکہ افطاری دا وقت بالکل قریب ہو گیا تے دعا ہو جائے اس تو بعد سارے مہمان جڑے نے وہ اتنے مسجد دی تشریف رکھن باقی سارے حضرات جڑا ادارے دے اندر تشریف لا جو سارے نے افطاری کرنی ایک واری سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے علامہ صاحب دی ملک کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنی کلام پاک پڑھی جو ملک ہوئی تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی واعظ و نصیحت ہوئی آج تک جتنی عبادت کر سکے مولا تیری جناب پیش کردہ قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ محبۃ عاجزاً پیش کردہ قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تا صبح قیامت مومنین مومنات مسلمین مسلمات جوان بچے بوڑھے کلمہ پڑھنے والے حالت ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے یا چلے جائیں گے سب کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کو پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے عشق و محبت سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے یہ جو محفل کی ہے تیری جناب میں اس کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص اس محفل میں جن دوست احباب نے شرکت کی ہے ان کے جتنے بھی مسائل ہیں معاملات ہیں یا اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما۔ بالخصوص اس محفل کا جنہوں نے اہتمام کیا انتظام کیا جس طرح بھی کیا مولا تو سب کے حال سے واقف ہے سب کے کاموں سے واقف ہے سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے عطا فرما مولا جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے 23 ایام گزر گئے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا مولا اس طرح تو نہ کر سکے لیکن پھر بھی جس طرح ٹوٹی پوٹی عبادت کی ہے مولا اپنی جناب میں قبول فرما۔ مولا قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں ان کو ادب و احترام کے ساتھ روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ یا واسع المغفرت اغفر لنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ بارے دیگر مولا تیری جناب میں التجا ہے جن دوست احباب نے اس محفل کے لیے انتظام کیا جس طرح بھی کیا یا جو اس محفل میں آئے یا اللہ سب کے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ رسول اللہ لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔